بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک باپ جس کے پاس ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹیاں جوان ہیں، دنیا کے معمول کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد میں جب دنیا کے لوگ سو جاتے ہیں اس وقت وہ باپ جب سوچنے لگتا ہے تو آنکھوں کی نیند جو ہے اڑ جاتے ہیں، صرف ایک سوچ سے، اس خیال سے کہ بیٹیاں نوجوان ہیں، شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اگر کسی کی بچی جوان ہو، اگر دوپٹے کو کوئی چھین لے یا دوپٹہ گر جائے تو ایک باغیرت انسان جانتا ہے کہ اس وقت میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس بچی کی طرف سے چہرے کو پھیر لینا چاہیے، ایک باغیرت انسان جانتا ہے۔ اور خصوصاً اس پرفتن دور میں جب ہماری بچیاں اسکولوں کو جاتی ہیں، کالجوں کو جاتی ہیں، یونیورسٹی کا جب رخ کرتی ہیں یا کوچنگ سینٹر کو جاتی ہیں، جانے کے لیے تو جاتی ہیں، یہ دور ایسا ہے جس میں ہمیں تعلیم دینا ضروری ہے، بچیوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ ہمارا اسلام کہیں بھی نہیں سکھاتا کہ تم بچیوں کو تعلیم سے روک دو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کی تعلیم ہو، ہمارا اسلام کہیں سے بھی منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج درندگی اس طریقے سے جو ہے عام ہو چکا ہے، شہوانیت اس طریقے سے لوگوں کے اوپر غالب ہے کہ جب ہماری بیٹیاں جو ہے اپنے کپڑے کو پہن کر کے، کتاب کے بستے کو اٹھا کر، اپنے بیگ کو اٹھا کر کے جب اسکول کا رخ کرتی ہے تو دیکھنے والا انسان ایسی گرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے اس کو بیٹی دیا ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کے گھر میں بچی کو پیدا کیا ہے کہ نہیں۔ اس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں۔ جب بچیاں چلی جاتی ہیں، ٹائم پر نہیں آتی ہے، اس ماں سے پوچھیں تیرے دل کے اوپر کیا گزر رہا ہے؟ وہ ماں کہتی ہے کہ جب تک کہ میری بیٹی نہیں آ جاتی ہے اس وقت تک کہ گھر کا آنگن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میرا چین و سکون کھویا رہتا ہے، میں جو ہے لقمے کو اپنے حلق سے نیچے اطمینان سے نہیں اتارتی ہوں، اس لیے کہ دنیا بڑا پرفتن ہو گیا ہے۔ دنیا کے لوگ جو ہے بہت مختلف مزاج رکھتے ہیں، بیٹیوں کی پہچان مٹا چکے ہیں، بہو کی پہچان مٹا چکے ہیں۔ میں سب کی بڑی انمول ہوتی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ دوں بیٹیاں کتنی انمول ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ نبی ہو کہ رسول ہو، صحابہ ہو کہ تابعین ہو، اولیاء ہو کہ علماء ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب کیا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اور پھر جنت ان کا ٹھکانہ ہے اولیاء اکرام کا، اور ہمارا بھی ٹھکانہ ہے جنت، ہم سب کا بھی ٹھکانہ ہے، ہم سب کا گھر ہے، اس لیے کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو پھر آدم کے بیٹے کہاں جائیں گے؟ اگر ایمان ہم رکھتے ہیں تو پھر یہ آدم کے بیٹے کہاں جائیں گے؟ میں بتا یہ رہا ہوں، لڑکیاں ایک پیدا ہو جاتی ہیں، دو پیدا ہوتی ہیں، تین پیدا ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹا نہیں دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نظر لگ رہی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب حدیث رسول کا مطالعہ کیا جاتا ہے، حدیث رسول کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بیٹیاں انہی کے گھر میں تشریف لے آتی ہیں، یہ بیٹیاں انہی کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ کتنے نصیب والے ہوتے ہیں اگر آپ حدیث میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بیٹیاں کتنی خوش نصیب ہیں، یہ بیٹیاں کتنی نصیب والی ہوتی ہے، اور جس نصیب والے کے گھر میں تشریف لے آتی ہے تو رحمت تو برستے ہی ہے اس گھر میں، رحمت کے دروازے تو کھول ہی دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے سامیانے رحمت میں اس گھر کو تو ڈھانپ ہی لیتے ہیں۔ لیکن یہی تک کہ محدود نہیں، میرے سرکار سے پوچھو یا رسول اللہ ان بیٹیوں کی اہمیت کیا ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں ان بیٹیوں کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، ان بیٹیوں کا رتبہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اور جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن ان بیٹیوں کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے قدم کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ ان بیٹیوں کا درجہ یہ ہے کہ یہ بیٹیاں جنتی بیٹیاں جنت
کی ٹکٹ بھی ہے اور بیٹیوں کے قدم کے نیچے جنت بھی ہے۔ اب بتائیے کہ 3 بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، 4 بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اے لوگوں دنیا سے بہت زیادہ دل لگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں اسے واقعے سے ثابت کرتا ہوں۔ واقعہ آپ سنیں گے، میں واقعہ بہت کم بولتا ہوں لیکن اس واقعے کو بولنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ وقت نصر کا نام آپ نے سنا ہے؟ بڑا ظالم مجاہد تھا، بڑا ظالم مجاہد تھا، لیکن شروع میں اس کے عادت و اطوار اچھے تھے۔ اس نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد میں اس کی بیوی دم توڑ دیتی ہے، پھر دوسری نکاح کرتا ہے۔ اب دوسری جو بیوی آتی ہے ایک بچی کو ساتھ میں لے کر کے آتی ہے اور وہ بچی بڑی حسین و جمیل تھی۔ کس کا دور تھا یہ؟ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ دھیان سے سنیے گا، وقت نصر بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے۔ شروع میں اس کے عادت و اطوار اچھے تھے۔ ایک بیوی مرتی ہے، دوسری عورت سے نکاح کرتا ہے۔ اب دوسری عورت سے جو اس نے نکاح کیا، نکاح کے بعد میں وہ عورت ایک خوبصورت بچی کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آتی ہے جو دوسرے باپ سے ہے۔ کس سے ہے؟ دوسرے باپ سے۔ اب یہ بچی بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، یہ اس پر عاشق ہو گئے۔ عاشق ہونے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت موقع کو غنیمت جانتی ہے اور جاننے کے بعد میں کہتی ہے کہ ایک شرط ہے، اگر اسے پورا کر دو تو میں اس سے نکاح کروا دوں گا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ 2 لوگ ہیں، ایک حضرت زکریا علیہ السلام اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام، اگر ان دونوں کا تم قتل کر دو تو اس بچی کو تیرے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ پھر نکاح کا خیال اس بچی سے نکال دو۔ دوستان محترم، ابتدا میں آپ دیکھیں حضرت آدم پیدا ہوئے، ان کے بچے ہوئے، 2 لڑکے ہوئے، ایک حابیل ایک قابیل، 2 لڑکے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا، سب سے پہلا جو خون ہوا، قابیل نے اپنی قابلیت دکھائی اور سریہ سے نکاح کرنے کے چکر میں اپنے بھائی حابیل کا سر توڑ۔ اب جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے، جتنے بھی لوگ مارے جائیں گے، ان تمام قتل کا وبال قابیل کے اوپر جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دنیا میں سب سے پہلا قتل کس معنی کر کے ہوا تھا؟ حسن کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے۔ اور یہاں پر جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ عورت کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ گئی ہے، اگر اس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان دونوں کو قتل کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سارے لوگ انہیں مانتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، لیکن اگر ان کے خلاف میں نے سوال برازی کی، اگر ان کے خلاف میں اٹھا تو لوگ ہو سکتا ہے بغاوت پر اتر جائے اور میری تخت کو توڑ دے، میں کہیں کا نہیں رہ جاؤں گا۔ لیکن اس عورت کہتی ہے کہ اگر تیرے دل میں یہ خوف ہے، جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میں جب جیسا چاہوں کر سکتا ہوں، جا آج سے میں تمام چیزوں کو انکار کر دیتی ہوں، آج سے تجھے ایکسپٹ نہیں کرتی ہوں، اور اس بچی کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ رات میں وہ بادشاہ وقت نصر سوتا ہے، سونے کے بعد میں وہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد میں کہتی ہے آپ بادشاہ ہیں، آپ جیسا چاہیں، پوری سپاہی آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ پوری بادشاہت آپ کی ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا کر دیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر، وہ بادشاہ جو ہے ان عورت کے بعد میں آ کر کے اعلان کرا دیا، سپاہیوں کو کہہ دیا کہ جاؤ جہاں پر زکریا ملے انہیں قتل کر دو، جہاں پر یحییٰ ملے انہیں قتل کر دو۔ اللہ اکبر، جب سپاہی نکلتے ہیں حضرت زکریا کو پتہ چلتا ہے، پتہ چلنے کے بعد میں آپ نے جو ہے کسی باغیچے کی طرف راستہ اختیار کیا اور اختیار کرنے کے بعد میں اپنے جان کو بچایا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد میں جب وہ جو ہے سپاہی پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد میں آپ کو کیا کیا؟ قتل کر دیا ایک نبی کو بادشاہ کے حکم پر۔ اب جہاں پر لاشیں پڑے تھے اب اٹھانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، لاشیں اٹھی نہیں رہا، سب کے سب پریشان ہیں۔ اب لڑائیاں شروع ہوتی ہیں،
ان کے ماننے والے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اکسایا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ایک بادشاہ ایک لڑکی کی جہد چکر میں اس نبی کا قتل کیا ہے، کیا تم لوگ بدلہ نہیں لوگے؟ اللہ اکبر۔ اب لڑائیاں شروع ہوتی ہے، بخت نصر کے سپاہی 1000 قتل ہو گئے۔ قتل ہونے کے بعد میں جو ہے بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور لاش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یحییٰ، ایک تیرے جان کے بدلے میں 1000 جان جو ہے تیرے اوپر قربان ہو چکے ہیں، اب اگر تم نہ اٹھے تو میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جب اس طریقے کا جملہ سنتا ہے، جب سنتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، ناسا اپنے آپ اٹھتا ہے اور اس جگہ جہاں ان کو دفن کرنا تھا وہیں پر بڑے آرام سے جا کر کے آپ دفن ہو جاتے ہیں۔ واقعہ بتانا مقصود نہیں تھا، مقصد میرا یہ تھا دوستان محترم، ابتدا سے جس وقت دنیا کی شروعات ہوتی ہے، آدم کے بیٹوں نے جب دیکھا اور شہوانیت ان پر غالب ہوئی، وہ غالب ہونے کے بعد میں سب سے پہلا قتل کیا۔ اب اس دور میں میرے سرکار سے پہلے کا دور دیکھے، وہاں بھی حسن پرستی میں لوگ گرفتار ہوئے، شہوانیت ان پر غالب ہوئی۔ جب جو ہے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھے تو پھر نبی کو نبی نہ سمجھا، انہیں بھی قتل کر ڈالا۔ پتہ یہ چلا کہ جس انسان کے اندر میں شہوانیت جس انسان پر غالب ہو جائے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ میری بیٹی ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ میری ماں ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ اپنے زمانے کا کتب ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ اپنے زمانے کا بڑا نیکوکار ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کی آیت طیبہ آپ کے سامنے میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اے نبی مومنین کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھر سے نکلے تو پردہ کر لو۔ اس لیے شہوت ایک ایسا خطرناک آلہ ہے کہ جب انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے تو بیٹی بیٹی نہیں رہ جاتی ہے اس کی نگاہ میں، ماں ماں نہیں رہ جاتی ہے۔ میرے قوم ملت کے نوجوانوں، آج 80% برائیاں جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو پنپ رہی ہیں، جو جنم لے رہی ہے، ہماری بیٹیاں جو غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف بے پردہ کی وجہ سے۔ اگر ہماری بیٹیاں اسکول جاتی ہیں یا ہندو لوگ ہیں، اگر ان کی بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، چہرے پر دوپٹے کو باندھ لیا، پورے جسم کو دوپٹے سے ڈھک لیا، اس صورت میں اگر کوچنگ سینٹر جاتی ہے، اس صورت میں اگر اسکول جاتی ہے، اس صورت میں اگر کسی جگہ پر جاتی ہے، تو ہماری بیٹیوں کا چہرہ کوئی نہیں دیکھے گا، ان کے حسن کو کوئی نہیں دیکھے گا، اور لچائی ہوئی نظر ان کے اوپر کوئی نہیں ڈالے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا ہماری بیٹیاں سیفلی جو ہے یہاں سے جائیں گی اور سیفلی اپنے گھر کو آئے گی۔ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں سیف رہیں؟ شہوت کی نظر سے ہماری بیٹیوں کو کوئی نہ دیکھے، ہماری بیٹیوں کی طرف لالچائی ہوئی نظر سے کوئی نہ دیکھے۔ جب ہر باپ یہی چاہتا ہے، جب ہر بھائی یہی چاہتا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں اتنے باریک کپڑے آپ اپنی بیٹیوں کو کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹیوں کو کیوں پہناتے ہیں؟ اور ایسے کپڑے کیوں پہناتے ہیں کہ دیکھنے والا نہیں دیکھنے والا بھی آپ کی بیٹیوں کی طرف نظر اٹھاتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کپڑا نہ پہنا، جتنا قیمتی پہنانا ہے پہنا دو، لیکن اس کے اوپر سے اگر وہ نقاب کو پہن لیتی ہے، اس کے اوپر سے اگر وہ جلباب پر پہن لیتی ہے، کیا ان کی خوبصورتی میں کمی آ سکتی ہے؟ کیا ان کی عزت و وقار میں کمی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ تو جب ان کی عزت و وقار میں، ان کی خوبصورتی میں کمی نہیں آ سکتی ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جب بھی گھر سے نکالے یا کسی ضرورت سے ہماری بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں تو انہیں حکم دے، بیٹی چہرے پر جو ہے دوپٹے کو باندھو، بیٹی اپنے جسم کو جو ہے نقاب سے ڈھک لو۔ اگر ایسا کرو گی تو تم عزت و آبرو سے اپنے گھر سے باہر جاؤ گی اور عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر میں آؤ گی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائے تب یہ ترغیب دیں گے، تب یہ بات سکھائیں گے؟ نہیں، بلکہ 5 سال کی بچی ہو جائے نا، 5 سال کی، اور میں کہتا ہوں کہ 3 سال کی ہو جائے، بال ان کے بنا دیجئے، سر میں تیل ڈال دیجئے، اچھے کپڑے وہ پہن لے،
اوپر سے حجاب کو ڈال کر کے جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے راہوں میں پھول کو بجھا دیتے ہیں. اور جب ہماری بیٹیاں عزت و آبرو سے جاتی ہیں، عزت و آبرو سے آ جاتی ہیں، تو جانتے ہیں جو بیٹیاں بحیا ہوتی ہیں، بحیا ہوتی ہے ہماری بیٹیاں اور عزت و آبرو سے آتی ہیں تو رحمت کے فرشتے مچلنے لگتے ہیں، رحمت کے فرشتے مچلنے لگتے ہیں. اور پھر یہیں تک کہ محدود نہیں، حدیث پاک میں میرے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، میرے سرکار نے کہا کہ 3 بیٹی جس کے پاس ہو دین کی تعلیم دے، نماز سکھا دے اور دیندار لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اب جنت اس کی ہے. کیا فرمایا؟ جنت اس کی ہے. اب ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو جس کے پاس 3 بیٹی ہو، دین کی تعلیم دے، قرآن سکھا دے، نماز سکھا دے اور کسی دیندار لڑکے سے شادی کر دے تو وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن کسی کو اللہ نے 2 بیٹی دیا ہو تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے تجھے 2 بیٹی دی ہے، دونوں بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ، پاکی اور ناپاکی بتاؤ اور جب بالغ ہو جائیں، شادی کرنے کے لائق ہو جائیں تو کسی دیندار لڑکے سے شادی کر دو، جنت تمہاری ہے. پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس 3 بیٹی ہو، جن کے پاس 2 بیٹی ہو، لیکن اگر کسی کو اللہ نے 1 بیٹی دیا ہے کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں. اگر اللہ نے 1 بیٹی تجھے عطا کیا ہے، اسی بیٹی کی صحیح تربیت کر دو، دین کی تعلیم دے دو، نماز سکھا دو، پاکی اور ناپاکی بتا دو اور بتانے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے، جب وہ شادی کرنے کے لائق ہو جائے تو کسی دیندار لڑکے سے شادی کر دو، تیرے جنت کو لکھے گا.